بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پچھلی بار ہم نے یہ مکمل کیا تھا یہاں سے وہ تحقیق و یقال سے وَيَجْعَلُهُ مُرِيدًا، اور اس میں بنیادی طور پہ یہ سوال فلسفیوں کے جو اعتراض ہے کہ کائنات اگر تم کہتے ہو کہ وجود میں آئی عدم سے، تو اب اگر وجود میں آئی تو اس سے پہلے کہ وجود میں نہیں آئی تھی، اس کے لیے کوئی دلیل ہونی چاہیے اور دلیل اکتفائی ہونی چاہیے۔ اور ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ اس کے پیچھے جو نظریہ کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ کائنات قابل فہم ہے اور کائنات کو عقل کی مدد سے مکمل طور پہ سمجھا جا سکتا ہے۔ تو کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس کو ہم جو ہے عقلی طور پہ سمجھ نہ سکیں اور اس کی مکمل جو ہے دلیل نہ بیان کریں۔ یہاں جو ہے وَلْنَتْرُكُ النَّظْرَ فِي مَحَلِّ حُدُوثِهِ، وہ ایک ہی مطلب اس کی ایک دوسری طرح سے جو ہے وہی چیز بیان کی ہے جس کو ہم نے پچھلی بار بیان کیا تھا، تو اس لیے اس پہ اتنا وقت صرف نہیں کرتے ہیں۔ تو یہاں اس کو سم اپ کرتے ہیں، اس کا یعنی خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ فیضاً تو فیضاً قد تحقق بالقول المطلق ان صدور الحادث من القدیم من غیر تغیر امر من القدیم فیضاً قد تحقق بالقول المطلق ان صدور الحادث من القدیم من غیر تغیر امر من القدیم فی قدرت او آلت او وقت او غرض او طبع محال وتقدیر تغیر حال محال لأن الكلام في ذلك تغيير الحادث كالكلام في غيره والكل محال ومهما كان العالم موجودا واستحال حدوثه ثبت قدمه لا محالة۔ تو یہ جو ہے اس کی ایک خلاصہ پورے جو ان کے اعتراضات کا ہے وہ خلاصہ وہاں یہاں انہوں نے بیان کر دیا ہے، اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عالم کا حادث ہونا محال ہے، یعنی عالم قدیم ہے۔ ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، لیکن یہ ثابت کرنے کے بجائے وہ یہ کیا سے عکسی استعمال کرتے ہیں، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ عالم کا حادث ہونا محال ہے۔ تو اس سے یہ ثابت، لیکن عالم جو ہے اس کو موجود ہے، ہم خود اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا اگر ان کے دلائل درست ہیں کہ عالم قدیم ہے۔ تو یہ اور اس کے جو اسٹرکچر، جو ان کے تمام دلائل کا جو اسٹرکچر ہے، جو ان کا حیت ہے، وہ یہ ہے کہ صدور الحادث من القدیم محال۔ پہلی بات، صدور الحادث من القدیم محال، یعنی حادث کا قدیم سے صدور ہونا جو ہے وہ محال ہے۔ اردو میں لکھا تو اچھا، حادث کا یہ پہلے حادث کا قدیم سے برآمد ہونا محال ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کو بدلنا پڑے گا۔ کیوں محال ہے؟ کیونکہ اس کو ماننے کے لیے کہ عالم حادث ہے، ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ قدیم میں تغیر ہے، آتا ہے۔ وہ جو تغیر آتا ہے وہ یا تو یہ کہ قدرت کے لحاظ سے، یعنی اس میں پہلے قدرت نہیں تھی،
اب اس میں اس کی قدرت ہے، یہ محال ہے۔ پہلے وقت میں جو ہے وہ نہیں بنا سکتا ہے، مگر اس وقت بنا سکتا ہے۔ پہلے اس کی غرض نہیں تھی، اب اس کی غرض ہے۔ پہلے اس کا آلہ نہیں تھا، اب اس کا آلہ ہے۔ پہلے اس کی طبیعت نہیں تھی، اب اس کی طبیعت ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی اس کی قدرت میں تبدیلی، یا وقت میں تبدیلی، یا غرض میں تبدیلی، یا ارادے میں تبدیلی، یا اور کسی قسم کی تبدیلی، یعنی مقصد یہ ہے کہ اگر آپ عالم کو جو ہے حادث کو قدیم سے آنا برآمد ہونا محال ہے، کیونکہ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ عالم میں قدیم میں تغیر کو ماننا پڑتا ہے۔ لیکن تقدیر و تغیر حال محال، لیکن یہ ماننا کہ قدیم میں تغیر آتا ہے، یہ محال ہے۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ حادث سے قدیم کا برآمد ہونا محال ہے، کیونکہ اس کے لیے ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ قدیم میں تغیر ہوتا ہے، اور قدیم میں تغیر چونکہ محال ہے تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کیونکہ یہ نتیجہ ہے، کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عالم تو موجود ہے، اور پچھلے 3 جو ہماری دلیلیں ہیں اس سے بھی یہ ثابت ہو گیا کہ عالم جو ہے حادث نہیں ہو سکتا، تو ایک ہی اس کی اب صورت بچ گئی ہے کہ عالم تو موجود ہے۔ اور ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حادث عالم کا قدیم سے برآمد ہونا مستحیل ہے، تو اس سے ایک ہی نتیجہ نکلے گا کہ عالم قدیم ہے۔ یہ ان کی دلیل ہے، اور جیسا کہ میں نے بار بار اس میں کہا کہ اس میں 2 قسم کے مفروضات کار فرمائے ان دلائل میں، وجودیاتی یعنی انٹولوجیکل یا میٹافزیکل، اور علمیاتی یعنی ایپسٹمولوجیکل۔ اور جو موجوداتی اور وجوداتی قضائے جو اس میں جو مفروضات ہیں اس میں ہیں، وہ یہ ہیں کہ قدیم، اس کو پیچھے سے لے کے چلیں۔ پہلا یہ ہے کہ تغیر نقص، اور ہر قسم کا تغیر، حرکت بھی نقص ہے، اور قدیم جو ہے کامل ہے۔ قدیم میں یعنی قدیم و مطلق کی بات کریں، قدیم میں تغیر محال ہے۔ اور علمیاتی دلیل ان کی یہ ہے کہ وہ علمیاتی مفروضات جو اس میں کار فرما ہیں وہ یہ ہیں کہ کائنات جو ہے قابل فہم ہے، یعنی کائنات
قابل فہم ہے مکمل طور پہ، اس کو مکمل طور پہ سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک، اور دوسرا یہ کہ عقل جو ہے کائنات کو، ہماری عقل انسان مکمل طور پہ سمجھ سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ جو دلائل ہم نے یہاں پیش کیے ان کے فلسفیوں کے امام غزالی کی زبان میں، ان دلائل میں ان مفروضات کو جو ہے امپلیسٹلی، یعنی غیر شعوری طور پر یا شعوری طور پہ جو ہے ان مفروضات کو بطور ایک حق اور سچ بات کے قبول کیا جاتا ہے، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا جاتا کہ یہ مفروضات ہیں، کیونکہ ان میں سے کسی چیز کو بھی جو ہے یعنی اس کا ثبوت جو ہے ایز سچ نہیں ہے، پیش نہیں کیا ابھی تک۔ اب ان چیزوں کے جو ہے ثبوت جو ہے ارسطو نے پیش کی اپنی مابعد الطبیعات میں، اور ان چیزوں کے ثبوت پیش کیے اپنی منطق میں اور اپنی جو سائنٹیفک میتھڈ پہ اس کی جو توجہات ہیں، لیکن ان مفروضات کو مانے بغیر جو ہے ان کی دلائل جو ہیں جو اس میں انہوں نے دی ہیں، ان کی جو ویراسٹی یا ان کی جو صدق پر جو ہے اس کا ماننا جو ہے کوئی ضروری نہیں۔ یہاں انہوں نے فرمایا، ختم کرتے ہیں اس کو، کہ فَهَذَا أَخْيَلُ وَدَلِمْ، یہ ان کے سب سے مضبوط دلیل ہیں جو ہم نے یہاں پیش کی۔ دلیل ایک ہی ہے جو اب تک ہم نے 3 ویڈیو میں پیش کی، بریک کر کے ان کو مختلف اس کی فارمولیشن۔ وَبِالْجُمْلَةِ كَلَامُهُمْ فِي سَائِرِ مَسَائِلِ الْإِلَٰهِيَّاتِ أَرَقُّ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، اور عمومی طور پر ان کی دیگر جو مسائل الہیات میں ان کے دلائل ہیں وہ جو ہیں اس دلیل سے کہیں کمزور اور ضعیف اور ویک ہیں، کمزور ہیں۔ فَهَذَا أَخْيَلُ أَدِلَّتِهِمْ وَبِالْجُمْلَةِ كَلَامٌ فِي سَائِرِ مَسَائِلِ الْإِلَٰهِيَّةِ أَرَقُّ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ إِذْ يَقْدُرُونَ هَهُنَا عَلَى فُنُونٍ مِنَ التَّخَيُّلِ لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْهُ فِي غَيْرِهَا، فَلِذَلِكَ قَدَّمْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ وَقَدَّمْنَا أَقْوَى أَدِلَّتِهِمْ إِذْ يَقْدُرُونَ هَهُنَا عَلَى فُنُونٍ مِنَ التَّخَيُّلِ لَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْهَا فِي غَيْرِهَا فَلِذَلِكَ قَدَّمْنَا۔ یعنی یہ ان کی سب سے مضبوط دلیل ہے، اور ان کی جو دلائل ہیں دوسرے مسائل میں، یعنی قدم عالم کے علاوہ جو دوسرے مسائل ہیں ان میں ان کی دلیلیں جو ہیں اس سے بھی کمزور ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جو انہوں نے جو دلائل پیش کیے ہیں اور اپنے تخیل کو اس میں استعمال کیا، اپنی امیجنیشن کو استعمال کیا ہے، اور اس کو کام میں لا کے جو ہے مختلف جو ہے اپنی مہارت منطقی اور فلسفیانہ مہارت دکھا کے یہ ایک اہم دلیل جو ہے بڑی سجا کے پیش کی ہے، وہ اپنے دوسرے دلائل میں، دوسرے مسائل میں وہ جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ اس کے عشر اشیر بھی نہیں ہیں۔ فَلِذَلِكَ قَدَّمْنَا هَذَا، اس لیے ہم نے جو ہے اس کی مضبوط دلیل کو سب سے پہلے لیا، اور ان کے جو اس مسئلے کو پہلے لیا یعنی قدم عالم کو، کیونکہ اس مسئلے میں ان کی جو دلیل ہے وہ دوسرے مسائل میں جو ان کی دلیل ہیں ان سے کئی زیادہ قوی ہے، اور جب ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ ہم ان کی قوی دلیل کا یعنی رد کر سکتے ہیں، تو ہمارے سے جو ان کا روب ہے وہ نکل جائے گا، اور پھر یہ کہ اس سے بھی یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ ہم ان کے دوسرے دلائل کو بھی جو ہے ہم اس کا مکمل طور پہ جو ہے رد کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب یہ جو ان کی دلائل ہیں وہ امام غزالی نے یا مکمل طور پہ دے دی ہیں۔ اب جب اپنے جوابات شروع کریں گے اور اپنے جو ان کے جوابات ہیں اپنے
ان کے سوالات تو اس طرح، ان کے جو دلائل تو اس طرح دیے کہ ان کی مضبوط دلیل سب سے پہلے پیش کی، لیکن اپنے جب جواب دینے پہ آ جاتے ہیں تو اپنی کمزور دلیل پہلے دیتے ہیں، پھر اس دلیل پر جو ہے ان کی طرف سے اعتراضات کرتے ہیں، اور پھر اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ اس سے تمہارے سوالات کو، تمہارے دلائل جو ہیں وہ مکمل طور پہ رد نہیں ہو، تو پھر اپنی زیادہ جو قوی دلیل ہے اس کو پیش کرتے ہیں، اور آخر میں سب سے زیادہ جو ہے قوی دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو اس کو ہم یعنی بڑی مائنیوٹلی جو ہے دیکھیں گے تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ وہ طریقہ کار کیا ہے غزالی نے اس سلسلے میں اپنایا ہے۔